احباب تھوڑا قریب قریب ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے بیٹھنے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آمین۔
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گن بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات، عنوان آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ گھر کیوں اجڑتے ہیں اور گھروں کے ماحول کو خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسی عنوان کو بس تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل بیان کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں سناؤں آپ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اپنی زندگی میں پلاٹ کی خریداری کے بعد اپنے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ گھر کی تعمیر جب مکمل ہو جاتی ہے، اب گھر میں گھر کی رونق کو بحال کرنے کے لیے ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے جس سے میرے گھر کا سکون مجھے میسر بھی آئے، گھر کا ماحول بھی بہتر ہو، گھر خوشگوار ہو۔ انسان کی زندگی میں اگر نیک بیوی یا پھر نیک خاوند طرفین کو جب میسر آ جاتا ہے تو اس انسان کا گھر جنت نما دکھائی دیتا ہے، اور اگر طرفین میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، چاہے وہ بیوی ہو یا خاوند، کسی کی بھی طرف سے اگر کوئی کمی سامنے آتی ہے تو انسان کی زندگی اجیر بن جاتی ہے اور انسان اپنے گھر کو اپنے لیے قید خانہ سمجھنے لگتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عورت نے مرد کے ساتھ اور مرد نے عورت کے ساتھ رہنے کا جو عہد کیا تھا وہ چند روز کے لیے نہیں، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، زندگی کا عہد معاہدہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی ایک دوسرے پہ نچھاور کر دینی ہے۔ آخر وہ کیا وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک خوشگوار گھر جو ہے انسان کا تباہی کا شکار ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیو، کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جانچو اور شادی کے بعد نبھاؤ۔ یہ اصول ہے کہ نکاح سے پہلے جانچ پڑتال ہونی چاہیے،
جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو اب نباہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے ہمارے اندر خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے، اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، دلہن گھر میں آ جاتی ہے، نکاح کے بعد پھر تمام تر توجہ جو ہے وہ اچھائیوں پر نہیں، خامیوں پر ہوتی ہے۔ اور جب ایک انسان کا یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ رویہ بن جاتا ہے، یہ زندگی کا اصول اور طریقہ بنا لیتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے وہ جانچتا، اب جب نکاح ہو گیا شادی کو نبھاتا۔ اب پہلے ہم نے خامیاں نہیں دیکھی، اچھائیاں دیکھتے رہے۔ جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ اب گھر لے آنے کے بعد دلہن کے ساتھ نبھا کرنا ہے، اپنے گھر کو جنت نما بنانا ہے، اب کیا ہوا، دلہن گھر آ گئی، بیوی گھر آ گئی، عورت گھر آ گئی، بہو گھر آ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب بہو کی ساری خامیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی سامنے ہے، اس کا کردار زندگی بھی سامنے ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ ماحول ہم پہلے دیکھتے، لیکن جب اللہ کے عہد کے ساتھ جب ہم اس کو دلہن بنا کے، اپنی عزت بنا کے جب گھر لے آئے، پھر اس کی خامیوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، اس کی اچھائیوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب ایک گھر کا ماحول یہ بن جائے، اس کی خامیوں کو اگنور کر کے اس کی اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان اس طرح کی زندگی اپناتا ہے، یاد رکھیے اس کا گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ اگر شادی کے بعد جو ہے جب نباہ کرنے کا وعدہ، جب نباہ کرنے کا ٹائم آیا تھا، اس وقت اس نے خامیوں کو دیکھا لیکن اچھائیوں کو اگنور کرتا رہا، یاد رکھیے بننے والا گھر بھی جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا شادی سے پہلے جانچو، شادی کے بعد نبھاؤ۔ دیکھنا ہے تو پہلے دیکھو۔ پہلے ہم دیکھتے رہی، پہلے کیا دیکھتے ہیں جی، لڑکی کس قوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کس برادری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، خاندان کیسا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس عورت کا حسن و جمال کیسا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عورت مالدار کتنی ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عورت نمازی بھی ہے یا نہیں، نیک خاتون بھی ہے یا نہیں، اچھی فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے یا نہیں۔ یہ چیز ہم نے اخیر میں دیکھی۔ سب سے ہماری پہلی پسند کیا ہے، خاندان کیسا ہے، حسن و جمال کیسا ہے، مال و متاع ہے یا نہیں۔ اگر یہ تین چیزیں اس کے پاس ہیں، حسن و جمال بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، خاندان بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، اگر دین نہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، دین کو اگنور کیا، دین کو نظر انداز کیا، دین کو پیچھے چھوڑ دیا، مال کو ترجیح دی، دین کو پیچھے رکھ دیا، حسن و جمال کو ترجیح دی، دین کو پیچھے چھوڑ دیا، حسب و نسب کو ترجیح دی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب دینداری کو ہم نے اگنور کیا، ان ساری چیزوں کو ہم نے ایکسپٹ کرتے ہوئے عورت کو اپنی بیوی بنا کے، گھر کی شہزادی بنا کے جب گھر لے کے آئے، میرے بھائیوں اس عورت کو پتہ ہی نہیں خامند کے حقوق کیا ہیں، گھر کو کیسے چلانا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ساس کے حقوق کیا ہیں، سسر کے حقوق کیا ہیں، نند کے حقوق کیا ہیں، دیور کے حقوق کیا ہیں، جیٹھ کے حقوق کیا ہیں، جٹھانی کے حقوق کیا ہیں، گھر کے حقوق کیا ہیں، فیملی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داری کسے کہتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق کیا کہلاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر کیسے ہوگا گھر جنت نما، کیسے بنے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا، عورت اپنی طرف بلائے گی، مرد اپنی طرف کھینچے گا، وہ اپنی طرف کھینچے گی، وہ اپنی طرف کھینچے گا، وہ اپنی طرف زور لگائے گا، وہ اپنی طرف زور لگائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا، یا تو میاں بیوی کے لیے قربان ہو جائے گا، یا پھر بیوی میاں کے لیے قربان ہو جائے گی۔ اگر کھینچا تانی رہی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، کھینچا تانی میں رسی ٹوٹ جاتی ہے یا باقی بچتی ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ رسی ٹوٹے گی یا جڑی رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی، یہ رسی پھر ٹوٹ جائے گی۔
इस रस्सी ने बहाल नहीं रहना, रस्सी को बहाल रखना चाहते हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन वली हस्बिहा वली जमालिहा वली मालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। फरमाया एक औरत से 4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शादी की जाती है, उसके माल को देखकर, उसके जमाल को देखकर, उसके हस्ब व नस्ब को देखकर, उसकी दीनदारी को देखकर। इमाम कायनात ने फरमाया, नौजवानों बात तवज्जो के साथ सुनिए, और ख़वातीन भी जो आई हुई हैं, मेरी माएँ और बहनें और बेटियाँ, वो भी इस बात को पल्ले बांध के ले जाएं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर औरत के पास माल नहीं कोई हर्ज नहीं, हुस्न व जमाल नहीं कोई हर्ज नहीं, अगर उसके पास हस्ब व नस्ब वाली नहीं तो कोई हर्ज नहीं, औरत के पास अगर दीन है, दीन को तरजीह देगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत नुमा बना देगा। बीवी को पता होगा, मेरे सर का ताज, मेरी जिंद जान जब घर आएगा इस्तकबाल कैसे करना है, उसको मोस्ट वेलकम कैसे कहना है, अहलन व सहलन कैसे कहना है। वह जब अपने जॉब से, अपनी नौकरी से, अपने काम काज से थका मांदा जब घर आए, उसका इस्तकबाल कैसे करना है। औरत ये तभी करेगी जब औरत के अंदर दीनदारी होगी। अगर दीनदारी को हमने छोड़ दिया, दुनियादारी को तरजीह दी, अल्लाह की कसम फिर घर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो चलते दिखाई दें, वरना घर बिगड़ते नजर आते हैं, घर बर्बादी का शिकार होते दिखाई देते हैं, और घरों के अंदर बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। आइए शादी से पहले जांचिए, शादी होने के बाद फिर निबाह कीजिए, जैसा भी मामला हो। आइए एक मुहद्दिस, एक इमाम जो हमारे असलाफ से गुजर चुके हैं, उनका नाम हज़रत अबू उस्मान नैशापुरी रहमहुल्लाह ताला, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम भी थे। एक साहिब आए, उन्होंने सवाल किया, बात बड़ी दिलचस्प है, तवज्जो कीजिए। उन्होंने सवाल किया कि नैशापुरी साहब, इमाम साहब ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से आपको अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अमाल तो करता है ना, इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और हर इंसान की ज़िंदगी के अमाल में कुछ ऐसे अमाल भी होते हैं कि जिन अमाल पर इंसान को ये नाज होता है, ये नखरा होता है कि यकीनन इस अमल की वजह से अल्लाह मुझे माफ़ भी फरमाएगा, जहन्नम से भी बचाएगा, जन्नतुल फिरदौस का मालिक भी बनाएगा। आने वाला आया, इमाम नैशापुरी रहमहुल्लाह से ये सवाल किया। इमाम साहब उसका सवाल सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश रहे, और ख़ामोश रहने के बाद फरमाने लगे, हाँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल वो है कि मैंने जिस औरत से शादी की, वो औरत एक गरीब घराने की औरत थी, और उस औरत का बाप जो है फ़कीर था, मोहताज था, चौधरी नहीं था, पैसे वाला नहीं था, लैंडलॉर्ड नहीं था, मालो ज़र वाला नहीं था। बीवी भी मेरी होने वाली गरीब, और एक गरीब बाप की दुख्तर जो है वो मेरी दुल्हन बनी। रिश्ता तय हो गया, रिश्ते के तय होने के बाद रुखसती हो गई, रुखसती होने के बाद मैं अपनी होने वाली दुल्हन को घर लेके आया, जबकि शादी से पहले मैंने अपनी बनने वाली दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा वो हस्ब व नस्ब में कैसी है, हुस्न जमाल में कैसी है, खूबसूरती में कैसी है, मैंने न देखा। जब रुखसती के बाद जब मेरे घर आई, मैंने क्या देखा कि रअयतुहा औरा औजा मुशव्वहतन। फरमाया जब मैंने उस औरत को देखा, पहली रात थी, यानी सुहाग रात थी, जब मैंने उस औरत को देखा, क्या देखता हूँ, औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ है, औरत का चेहरा टेढ़ा है, और बदशक्ल भी है, बदसूरत भी है, रंग की काली स्याह है। मैं देखते ही एक दफ़ा तो चौंक गया, लेकिन फिर मुझे अल्लाह का वो वादा याद आ गया कि जिस वादे के साथ, जिस मुआहदे के साथ मैंने अपने लिए इस औरत को हलाल किया है, मुझे अल्लाह का वो वादा याद आया है कि अल्लाह के नाम के साथ इस औरत को मैंने अपने लिए हलाल किया है। अब मैंने इस औरत के साथ ज़िंदगी को निभाना है, घर को जन्नत बनाना है, घर को संवारना है, घर को बिगाड़ना नहीं, तबाह नहीं करना। कहते हैं इसी शक्ल व सूरत के साथ, इसी माहौल के साथ कि वो बदसूरत भी थी,
کالی شکل کی بھی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے شکل اس کی ٹیڑھی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ 15 سال اپنی زندگی کے گزارے۔ 15 سال کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لیکن لوگوں یاد رکھیے، اسی عالم میں جبکہ میں خود خوبصورت انسان ہوں، خوبصورت انسان ہوں، لیکن میری بیوی خوبصورت ضرور تھی، خوبصورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے اس کے ساتھ نباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہوئے، اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے اس کو عزت دی بھی، اور اس نے بھی میری ریسپیکٹ بھی کی، میری عزت کا بھی خیال رکھا، مجھے احترام بھی اس نے دیا، میرے وقار کو بھی اس نے محفوظ رکھا، میرے گھر کو اس نے جنت بنا دیا۔ جب تک وہ زندہ رہی کبھی مجھے گھر کے اندر تکلیف نہیں آنے دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 15 سال کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی۔ اس امید کے ساتھ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ عورت بھلے جیسے بھی تھی لیکن تیرے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اس عورت کے ساتھ نباہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس عمل کی بدولت میرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ شادی سے پہلے جانچیے، شادی کے بعد بولو، شادی کے بعد نبھائیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی سے پہلے اچھائیاں، شادی کے بعد خامیاں۔ ہاں جی، یہ اچھی نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، عورت کہے مرد اس طرح ہے، ہاں جی، ساس کہے بہو ایسے ہے، بہو کہے میری ساس ایسے ہے، بہو کہے میرا سسر ایسا ہے، سسر کہے میری بہو ایسی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا وہ ایسا ہے، وہ کہے گی وہ ایسی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، فسادات ہوں گے۔ بلا کر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر میں جو سکون تھا وہ ختم ہو جائے گا، گھر بربادی کا شکار ہو جائے گا، گھر اجڑنے لگ جائے گا۔ تو آئیے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ شادی کرنے کے بعد شادی کو نبھانا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا۔ لوگوں، اپنے بیویوں کے معاملے میں ہاں جی اپنی بیوی کو خیر کی نصیحت کرتے رہیے، اور خیر ان سے چاہیے، اور خیر کو چاہتے ہوئے ان کے ساتھ نباہ کیجیے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت جو ہے ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ عورت ٹیڑھی رہے گی۔ کوئی مرد چاہے کہ اس کے ٹیڑھ پن کو، اس کے کجوری پن کو ختم کر کے دکھائے، ختم نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، اور مرد کو چاہیے کہ اپنی مردانگی کے ساتھ، اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کر کے ہاں جی وہ بتائے کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ گزارا کیا ہے، نباہ کر کے دکھایا ہے۔ اور میں استوصوا بالنساء خیرا، اچھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے نباہ کرنا ہے، گھر کو جنت نما بنانا ہے، گھر کے اندر اختلاف نہیں کرنا، گھر کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ دوسرا فرمان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ عورتوں کے متعلق اللہ سے، عورت سے نہ ڈرو، لیکن جس کا نام لے کے تم نے اپنے لیے عورت کو حلال کیا ہے اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ تم نے ان کی عزتوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے اپنے لیے عورت کو حلال کیا۔ اب وہ ہمارے پاس آئی، اب ہم نے اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عورت کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے سوال کیا محبوب یہ بتائیے ما حق زوجۃ احدنا علیہ، کہ ہمارا عورتوں پر کیا حق ہے اور عورتوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی بیوی بنائی، اپنی عزت بنا کے گھر کے اندر لائے، اس عورت کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کبھی عورت نے بھی سوچا ہے کہ میرے اوپر میرے میاں کا کیا حق ہے، میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ اور کبھی خامند نے سوچا کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ آئیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت۔
پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا اے مرد جو تو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اپنے لیے اچھی خوراک پسند کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی اچھی خوراک کو پسند کر، اپنے لیے اچھے لباس کو پسند کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھے لباس کو پسند کر۔ اس لیے تو اگر چاہتا ہے میں گھر میں آؤں، میری بیوی میرے لیے خوبصورت دکھائی دے، ایک عورت کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے میرا خاوند میرے لیے اچھا لباس پہن کے آئے، میرے سامنے میرا خاوند خوبصورت بن کے آئے۔ جس طرح ایک محبت کا مزاج مرد کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح محبت کا مزاج اللہ نے عورت کے اندر بھی رکھ دیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا اِذَا اغْتَسَلْتَ۔ یہ نہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کرتا دکھائی دے، توجہ میری طرف کیجئے، یہ نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے، سیر و تفریح کرتا رہے، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ بیوی کے علاج معالجہ کی خبر، نہ بیوی کے دکھ سکھ کی خبر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تو رات کو گھر واپس آئے گا، اب تیری بیوی جو تجھے دیکھنے کے لیے ترس رہا کرتی تھی، 24 گھنٹے تیری آمد کی انتظار میں رہا کرتی تھی، تو رات کو اس کے سوئے ہوئے کی حالت میں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو عورت کو اپنے لیے لایا ہے، لیکن تو جو وقت اس کو دینا چاہتا تھا وہ وقت تو اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ محبتیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی اور محبتوں میں دراڑیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا اپنے لیے اچھا ماحول پسند کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی بہتر ماحول کو پسند کر، اپنے لیے اچھا لباس پسند کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس پسند کر۔ اور پیارے پیغمبر السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ۔ اگر انسانی جذبات میں آگے غصہ انسان کو تو ضرور آتا ہے، کسی بات کی وجہ سے اگر بیوی کی بات اچھی نہ لگے، اگر غصہ بھی آ جائے، پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، تو اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا، اپنی بیوی کے رخساروں پر نہ مارنا۔ اگر غصہ بھی آ جائے تو غصے کا ازالہ مار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ غصہ اگر آ جائے، تو اپنے جذبات میں آ جائے، تو اپنے جو جوش میں آ جائے، جوش میں آ کے ہوش نہ کھو بیٹھنا۔ پیارے پیغمبر السلام فرماتے ہیں جس طرح تو چاہتا ہے میری بیوی میری عزت کرے، بیوی چاہتی ہے خاوند بھی میرا احترام کرے، خاوند بھی میری عزت کو بجا لائے۔ پیارے پیغمبر السلام فرماتے ہیں جوانوں ذرا توجہ کیجئے، پیارے پیغمبر السلام فرماتے ہیں اگر غصہ آ جائے، غصہ کے آنے پر تم نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا نہیں، اپنی بیوی کو جھڑکنا نہیں، اپنی بیوی کو اللہ اکبر مارنا نہیں، الا فی البیت۔ آخر بندہ خلوت میں بھی تو جاتا ہے، اپنے علیحدہ روم میں بھی تو جاتا ہے، اپنے علیحدہ کمرے میں سونے کے لیے بھی تو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا جب تم خلوت میں چلے جاؤ، اپنے علیحدہ کمرے میں چلے جاؤ، سونے کے لیے تم اپنے کمروں میں جب چلے جاؤ، بیوی الگ ہو جائے، ماں باپ الگ ہو جائیں، بیوی الگ ہو جائے، بہن بھائی الگ ہو جائیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تو اپنی بیوی کی کمی کا اظہار کرنے کے لیے اگر اپنی بیوی کی اصلاح کرے گا، تیری بیوی تیری بات کو پک بھی کرے گی، تیری بیوی تیری بات کو سمجھے گی بھی، ہاں میرا سر کا تاج صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر تو غصہ آنے پر سب کے سامنے اپنی بیوی کو مارنے لگ جائے، سب کے سامنے اپنی بیوی کی توہین کرنے لگ جائے، نتیجہ
नतीजा क्या निकलेगा? घर बनेगा नहीं, घर उजाड़ का शिकार हो जाएगा, घर तबाही बर्बादी का शिकार हो जाएगा। अगर बीवी भी चाहती है मेरे घर में इज्जत हो, मेरे घर में रिस्पेक्ट हो, मेरा घर में एक वकार है, तो अपनी बीवी को अपने घर की शहजादी बना कर लाया है, फिर शहजादियों की तरह अपनी बीवी को घर में क्यों नहीं रखता? क्यों अपनी बीवी को लाने के बाद, शहजादी का लक़ब देने के बाद क्यों उसको नुकरानी का दर्जा दे देता है? क्यों उसको मासियों का दर्जा दे देता है? चल ये करके आ, चल ये करके आ, चल फलां करके आ। मेरे बाप की तूने खिदमत क्यों नहीं की? मेरी माँ की तूने खिदमत क्यों नहीं की? मेरे भाइयों की तूने खिदमत क्यों नहीं की? मेरी बहन आई तूने खिदमत क्यों नहीं की? मेरा फलां रिश्तेदार आया तुमने खिदमत क्यों नहीं की? और लोगों याद रखना, वो खिदमत तो तब करती जब तू उसकी खिदमत को बजा लाता। तू उसको वक्त भी देने के लिए तैयार नहीं, तो उसके साथ उठने बैठने के लिए भी तैयार नहीं, तो उसके साथ खाने पीने के लिए भी तैयार नहीं, खलवत में उसको वक्त देने के लिए तैयार नहीं। वो कैसे तेरे वालिदैन का एहतराम करेगी? कैसे तेरे बहन भाइयों का एहतराम करेगी? नतीजा क्या निकलेगा? तो अपने वालिदैन की तरफ खींचेगा, वो अपने वालिदैन की तरफ खींचेगी, तो अपने बहन भाइयों के एहतराम की तरफ खींचेगा, वो अपने बहन भाइयों के एहतराम की तरफ खींचेगी। नतीजा क्या निकलेगा? तो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगी। या एक बंदा समझ जाएगा या वो समझ जाएगी। अगर दोनों ही अपनी अपनी बात पे तुले रहे, नतीजा क्या निकलेगा? बनता हुआ घर झगड़े का शिकार हो जाएगा, तबाही बर्बादी का शिकार हो जाएगा। आइए लोग, अपने घर को अगर जन्नत नुमा बनाना चाहते हो, अपनी बीवी को गुर्बत के ताने मत देना, अपनी बीवी को जहेज के ताने मत देना। हाँ हाँ, तू क्या लाई है? तेरे माँ बाप ने क्या दिया है? जहेज में तू गाड़ी नहीं लाई, जहेज में बाइक नहीं लाई, जहेज में बंगला नहीं लाई, जहेज में मालो मता नहीं लाई, जहेज में सादो सामान नहीं लाई। और याद रखना लोगों, जिस मर्द ने अपने जिगर का टुकड़ा काट के तेरे हवाले कर दिया है, जिस मर्द ने एक बच्ची को पाल पोस के एक बड़ा करके तेरे सपर्द कर दिया है, इससे बड़ी और सिला रहमी क्या हो सकती है? इससे बड़ी और करम नवाजी क्या हो सकती है? इससे बड़ी शफकत क्या हो सकती है? उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे थमा दिया है, तेरे हवाले कर दिया है। खुश रख तेरी मर्जी, गमी में रख तेरी मर्जी, दुख में रख तेरी मर्जी, सुख में रख तेरी मर्जी। लेकिन याद रखिए, ये औरतें मर्दों के बाद अल्लाह की अमानत हुआ करती हैं। इन औरतों को शीशे नुमा तुम्हें रखना होगा, और कांच की तरह जिस तरह हिफाजत की जाती है, एक शीशे की जिस तरह हिफाजत की जाती है कि ठोकर लगने से उसमें दरारें आ जाएंगी, तुम शीशे को बचा बचा के रखते हो। अपनी होने वाली बीवी को भी शीशे समझते हुए ऐसी ठोकरों से बचाना होगा। अगर मर्द ऐसी ठोकरों से बचाएगा, घर बर्बादी का शिकार नहीं होंगे, घर उजड़ेंगे नहीं, घर तबाही का शिकार नहीं होंगे। अगर एक मर्द अपनी बीवी को हर वक्त ये ताना देता रहे, गुर्बत का ताना देता रहे, गरीबी का ताना देता रहे, फकीरी का ताना देता रहे, जहेज का ताना देता रहे, फिर आखिर वो औरत सुन सुन के तंगी आ जाएगी, सुन सुन के घर बर्बादी हो जाएंगे। ऐसे होगा नहीं होगा? समझदार सारे लोग हैं माशाल्लाह, और खासतौर वो तो इन बातों को ज्यादा बखूबी समझते हैं जिनकी शादियां 2-2, 3-3, 4-4 हैं। मैं अभी शेख साहब से कह रहा था, ये मौजू आपको देना चाहिए था कि जिनकी शादियां 2 हों, 3 हों, 4 हों, वो इस माहौल को ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं तो एक फकीर आदमी, उसकी बीवी एक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो घर बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। पता तो जब चलता है कि जब एक मर्द की 2 बीवियां हों, 3 हों, 4 हों, फिर पता चलता है कि घर जन्नत नुमा है या दोज़ख नुमा है। अल्लाह हमारे घरों की इस्लाह फरमाए। जिन जिन की बेटियां अपने अपने घरों में आबाद हैं, अल्लाह आबाद फरमाए, खुशो खुरम फरमाए। और जो वालिदैन अपनी बेटियों के मामले में परेशान हैं, अल्लाह उनके रिश्ते को आसान फरमा दे। उसके बाद घर बिगाड़ का शिकार क्यों होते हैं? इस वजह से भी कि एक मर्द अपनी होने वाली बीवी को यह ताना देता है कि तुझसे औलाद नहीं होती। अल्लाह अकबर। औलाद कौन देता है? जरा जोर से बोलिए, औलाद कौन देता है? अल्लाह। औलाद का देना न मर्द के इख्तियार में न औरत के इख्तियार में, किसी इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में। फिर जब ये इख्तियार अल्लाह का है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, हाँ जी, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे मिली जुली बारिश कर दे, जिसको चाहे बांध छोड़ दे, ये उसके इख्तियार में है। फिर एक मर्द जो है अपनी बीवी को ये ताना क्यों देता है कि तुझसे औलाद नहीं होती? बीवी का इख्तियार है?
ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں تجھے ہی فیل کر دیا ہو، اور مرد کہے میں تو مرد ہوں، واہ واہ میں تو جوان ہوں، میرے اندر تو پاور بھی ہے، قوت بھی ہے، میں ایک مضبوط ایک قد آور انسان ہوں، میرے اندر کیا خامی ہے؟ جو بھی خامی ہے ایک عورت کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے عورت کے اندر کوئی خامی نہ ہو، ساری کمزوری ایک مرد کے اندر ہو، اس کو کون کہے گا؟ تو کہے گا میں مرد ہوں۔ تیری جرت کیسے ہو رہی ہے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے؟ تیری جرت کیسے ہوتی تو اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس ہے یا اللہ کے پاس؟ اس لیے اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہو، اولاد ہو جائے نعمت کی قدر کرو، نہ ہو تانا نہ دو، اللہ سے اولاد کا سوال کرتے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کبھی تانا نہ دیا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کبھی تانا نہیں دیا۔ کئی سال عمر کے گزرنے کے بعد جب بیوی بھی مایوس ہو گئی، مرد بھی مایوس ہو گیا، مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بانجھ ہو گئی، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس وقت ان کو اولاد دی ہے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی انبیاء نے اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ کس سے مانگی؟ ہمیں بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں بیوی کو تانا مت دیجئے۔ اگر بیویوں کو ہم نے تانا دیا تو گھر اجڑ جائیں گے، گھر تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب بھی کوئی بات ہوئی، مرد غصے میں آیا، جذبات میں آیا، اس نے اپنی بیوی کی خامی کو دیکھتے ہی کہا بس اگر تو نے یہ خامی دور کی ٹھیک، ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ طلاق کس لیے؟ بیوی لائے اس لیے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دینی ہیں۔ بیویاں اس لیے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھیے استوصوا بالنساء خیرا، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، طلاق کی دھمکی مت دیجئے۔ اب جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والی اگر چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق اللہ کو ناراضگی آتی ہے جب مرد طلاق دیتا ہے، عرش والا رحمان ناراض ہوتا ہے۔ بیویاں طلاق کے لیے نہیں ہوتی، بیویاں گھر میں نباہ کے لیے ہوتی ہیں، بیویاں طلاق کے لیے نہیں ہوتی، بیویاں تانے کے لیے نہیں ہوتی، بیویاں عزت کے لیے ہوتی ہیں، احترام کے لیے ہوتی ہیں، سکون کے لیے ہوتی ہیں، راحت کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کا سکون چاہتے ہو، جا بجا ہاں جی ہر موڑ پہ اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی نہیں دینی۔ اور میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ گھر میں خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، امیری بھی ہے، فقیری بھی ہے، یہ ساری چیزیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اور رات کا رد و بدل، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر امیری کا منہ دیکھا تھا، اگر عورت کو غریبی کا منہ دیکھنا بھی پڑ جائے، پھر عورت کو چاہیے کہ اپنے خامند کا شانہ بشانہ، اپنے خامند کا دست بازو بن جائے، اپنے خامند کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلے، اپنے خامند کی ساتھی اور جیون ساتھی ہو کر بن کے چلے۔ تو یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عورت گھر میں تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبور ہوئی، اور مجبور ہونے کے بعد اس اپنے خاوند کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے مجھے طلاق دے دیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایم امرأۃ طلبت زوجہا طلاقا، فرمایا جون سی بھی عورت اپنے خاوند سے، اپنے میاں سے، اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے اور طلاق کے پیچھے کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے اگر وہ عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا ہوگا۔ آخری بات، گھر ویران کیوں ہوتے ہیں، گھر اجڑتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے گھر کی آبادی اور بربادی میں میکے والوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ گھر کی آبادی میں، گھر کی بربادی میں میکے والوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر جس نے اپنی بیٹی کسی ایک مرد کے حوالے کر دی ہے، بیٹی والوں کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کریں، اور اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ جس مرد کو ایک بیٹی دے، دو دے،
3 दे, 4 दे, जितनी भी बेटियां दे, वो उनकी सही तरबियत करता है, उनको तालीम देता है, कुरान और सुन्नत से आरास्ता करता है और कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। फरमाया क़यामत का दिन आएगा, वो शख्स और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं, जैसे ये 2 उंगलियां हैं। हमने अपनी बेटियों को ABC पढ़ा दी, A to Z का सबक सुना दिया, कभी हमने अपनी बीवी को अलिफ बा ता या ना पढ़ाया। हमने सब कुछ पढ़ा दिया, अंग्रेजी से वाकफियत करा दी, हमने कुरान सुन्नत की तालीम न दी। नतीजा क्या निकलेगा? घर बर्बाद होंगे। और घर की बर्बादी में जहां खामद का किरदार होता है, वहां मेन किरदार जो है औरत के मेके बालों का भी होता है। बेटी को अगर कोई शिकवा हुआ, बेटी अपने खामद के घर से भागी, अपने माँ के पास चली गई और माँ को जाके कहती है, अम्मा अम्मा, अब्बा जी, पापा, डैडी, मामा, फुला फुला, मेरे खामद ने तो मुझे ये कह दिया, मेरे सास ने मुझे ये कह दिया, मेरी नंद ने मुझे ये कह दिया, मेरे जेठ ने मुझे ये कह दिया, मेरे देवर ने मुझे ये कह दिया, ये हो गया वो हो गया। माँ भी कहती है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसने ऐसे किए है, उसकी ऐसी की तैसी, देख तो लेना हम उसका हशर क्या करते हैं। आने दो अपने भाइयों को, आने दो अपने बाप को, आने दो अपने वालिद को, देखो हम उनके पास चल के उनका क्या हशर करते हैं। मेरे भाइयों, अगर बेटी देने के बाद, अपनी इज्जत उसको दे देने के बाद अगर उसका यही हशर ही करना था तो ये चीज पहले ही सोच लेते, ये चीज पहले ही सोच लेते। एक मर्द जब अपनी बेटी को रुखसत करता है, रुखसत करते हुए उसके सर पे हाथ भी रखता है, हाथ फेरता भी है और हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी, तेरी मैयत वहां से उठनी चाहिए, तो जिंदा हो के मेरे घर में नाराज हो के ना आना। जब एक बाप अपनी बेटी से जब ये कह देगा तो अल्लाह की कसम, घर उजड़ेंगे नहीं, घर बर्बाद नहीं होंगे, घर तबाह नहीं होंगे, घर जन्नत नुमा बन जाएंगे। हाँ जी, खुशहाली भी, बदहाली भी, अमीरी भी, फ़कीरी भी, तंगदस्ती भी और इसके साथ जो है तवंगरी भी, ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जहाँ मर्द को बर्दाश्त करना होगा वहाँ मर्द के साथ साथ एक औरत को भी बर्दाश्त करना होगा। जब ये माहौल इस तरह का हम बनाएंगे, हाँ जी, बच्चियों वाले अपनी बेटियों का माहौल ऐसे बनाएंगे, लड़के वाले अपने बेटों का माहौल ऐसे बनाएंगे, वो अपने बच्चे की तरबियत करे, वो अपनी बच्ची की तरबियत करे। अल्लाह की कसम, जब दोनों तरफ से, तरफैन से जब तरबियत होगी, इस तरबियत का नतीजा यही निकलेगा, घर बर्बाद नहीं होंगे, घर उजड़ेंगे नहीं, घर तबाह नहीं होंगे, घर संवरते जाएंगे, बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अगर हमने ये उसूल अपना लिए तो घर जन्नत नवा बन सकते हैं। अगर हमने इन उसूलों से मुंह फेर लिया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह हम सबको अमल की और समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम मसूदुर रहमान हाफिज़हुल्लाह का, मस्जिद की इंतज़ामिया का, जिन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका फ़राहम किया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब का मिल बैठना, आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो जिनकी बेटियां अपने घरों में आबाद हैं, अल्लाह उनके घरों में रहमत नाज़िल फरमाए। और जो बेटियों के वास्ते परेशान हैं, रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह उनके रिश्तों को आसान फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।